أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے
تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو اور نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے کم ہے۔ محترم سامعین، ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے اور ہم تمام انبیاء کرام پر درود و سلامتی بھیجتے ہیں، اور ہمارے خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ محترم سامعین، اسی مختصر حمد و ثنا کے بعد آئیے میں اپنی اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ آج اس خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو جو ہے سن کر ہم اپنے دل کے اندر ایمان میں زیادتی ہونے کی جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھ، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جو ایمان پیدا ہوا، ان کے اندر تقوی پیدا ہوا، اسی طریقے سے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے بھر دے۔ محترم سامعین، ویسے تو آپ لوگ جو ہے بارہا حجۃ الوداع کے موقع یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جو ہے آپ جو ہے ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو جو ہے آپ سنتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے میں آپ کے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہو جائے، تو اسی مناسبت سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ویسا تو جو ہے بڑا واقعہ ہے، کچھ پہلو پر جو ہے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے کہ ایسے گھرانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا جہاں جو ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے لکڑیوں سے بنائی ہوئی مورتی کی جو ہے پوجا کی جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھرانے کے اندر پیدا کیا جہاں جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کی جو ہے پوجا کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ ویسی حالت میں، ویسی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے آزمائشوں کے اندر جو ہے بھری پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جو ہے
عجیب اور غریب واقعہ جو ہے آپ نے سنا ہے میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت سارے آزمائشیں آئیں، لیکن جو ہے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم، کون ہے وہ شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑ لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو ہے موڑ لے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی چن لیا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح، یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک بندوں میں سے اٹھائے گا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ تو لہٰذا ہم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر ایمان میں زیادتی پیدا ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں جہاں جو ہے شرک جو ہے عام تھا، شرک کے اندر جو ہے ان کی قوم ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھرانے کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پیدا ہونے کے بعد میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، نبی بنائے گئے۔ تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جو ہے اپنے قوم کو سمجھاتے رہے کہ قوم کے لوگ جو ہے شرک کے اندر ملوث تھے، اور خود جو ہے ان کا باپ حضرت آزر جسے کہا جاتا ہے وہ بھی جو ہے شرک کے اندر ملوث تھے، اور وہ بھی جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے مورتیاں بنا کر جو ہے بیچا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا؟ دیکھیے آج ہم جب دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو پہلے ہمارے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو ہے اپنا بھائی نمازی نہیں رہتا، ہم اپنے گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہیں، تو ہم نے اپنی بستی کو چھوڑ کر جو ہے دوسروں کی بستی میں چلے جاتے ہیں، دوسروں کو دعوت دینے لگتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا، اور وہ بھی جو ہے کیسے، یعنی شرک جیسا بڑا کام جو ہے سب سے پہلے، اگر چاہے تو انہوں یہ بول سکتے تھے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرک کے بارے میں نہیں بتا سکتے تھے، لیکن میرے محترم دوستو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے باپ حضرت آزر سے جو ہے انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، اور اپنے باپ کو سمجھاتے رہے اے میرے باپ، آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو مورتیاں تیار کرتے ہو، جو ہے یعنی جو تم جو ہے مورتیوں کو بناتے ہو، تو ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ بات کر سکتے ہیں، نہ یہ کھا سکتے ہیں، نہ یہ پی سکتے ہیں، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنے قوم کے لوگوں سے بھی کہا اے میرے قوم کے لوگوں، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے یہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تم ان کی بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی جو ہے اس لیے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کے رسموں پر اڑے رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانے، اور یہاں تک کہ ان کے باپ حضرت آزر بھی نہیں مانا، اور یہاں تک کہ جو ہے ان سے یہ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا ہمارے بتوں کے تم خلاف جاتے ہو؟ کیا ہمارے تم جو ہے ان بتوں کے معبود، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہو؟ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، میں اس رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں جو اکیلا ہے، پالنے والا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو
جو ساری کائنات کا مالک ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو ان کے بعد حضرت آزر جو ان کے باپ تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارے بتوں سے تم منہ موڑ چکے ہو، تو اگر تم ایسا کرو گے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہو گے، ہمیں تمہیں رجم کر دیا جائے گا اور تمہیں مار دیا جائے گا اور تمہیں اپنے بستی سے نکال دیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن ان کے قوم نے نہیں مانا اور ان کے باپ نے بھی نہیں مانا، اور یہاں تک کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے ابا جان میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے منع نہ کرے۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع نہ کیا۔ تو میرے محترم دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باپ اگر بیٹے کی بات بھی نہیں مانتا، ماں باپ اگر والدین اللہ رب العالمین کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ماں باپ کیسے ہی کیوں نہ ہو، تو لہٰذا ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو الٹا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کو معاف کرے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو دیکھیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا وہاں پر میلہ لگتا تھا، وہاں پر ان کے قوم کے اندر ایک جاترا ہوا کرتا تھا، تو لہٰذا سب لوگ میلہ بنانے کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ میلہ بنانے کے لیے چلو۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، یعنی وہ میلہ بنانے کے لیے نہیں گئے بلکہ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو لہٰذا سب لوگ جاترا بنانے کے لیے، میلہ بنانے کے لیے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا تھا دیکھو یہ سب معبودان باطل ہیں، آپ ان کی عبادت مت کرو، اگر تم یہاں پر نہیں رہو گے میں سب بتوں کو قتل کر دوں گا اور سب کو مار کر سب کو پھوڑ کر میں دم لوں گا۔ تو لہٰذا جب لوگ میلہ بنانے کے لیے گئے تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے، تو سارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے۔ اس کے بعد بڑا بت تھا اور وہ کلاڑی کو لٹکا دیے۔ جب لوگ میلہ بنا کر کے واپس آئے تو دیکھے کہ سب بت توڑ پھوڑ دیا گیا ہے اور سارے بت گر گئے ہیں۔ ایک بت تھا جو کلاڑی تھی اور وہ کلاڑی اپنے یعنی بتوں کے گلے کے اندر ایک بت کے گلے کے اندر لٹکا دیے تھے۔ تو سب لوگ آ کر پوچھے اے ابراہیم علیہ السلام ان تمام بتوں کو کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے باپ یہ تمہارے بڑے بت ہیں جو ان سے بات کر لو۔ تو لہٰذا وہ بت نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا سب لوگ حیران رہ گئے، حالانکہ معلوم ہے کہ بت نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پھر بھی یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ نہ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ پی سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، تو لہٰذا ہاں اگر یہ جو بات نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو لہٰذا میرے محترم دوستو یہاں تک کہ لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو توحید پرست تھے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن ان کے قوم کے اندر سارے لوگ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے۔ لیکن میرے محترم دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید پرست تھے، لیکن میرے محترم دوست سب لوگ اکٹھا ہو گئے اور میٹنگ
मीटिंग करने के बाद इनको कैसा करना, इन्होंने जो हमारे बुतों के खिलाफ जो है भड़काया है, हमारे बुतों के खिलाफ इन्होंने जो है हमारे बुतों को तोड़ फोड़ कर रख दिया है, तो लिहाजा इनको जो है जला दिया जाए। सारे लोगों ने लकड़ियां जमा किए, लकड़ियां जमा करके जो है बहुत सारे, यहाँ तक के बच्चे भी जमा करे लकड़ियां, बूढ़े भी जमा करे, तमाम लोग जो बहुत सारे लकड़ियों को जमा कर जो है जमा करे। जमा करने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग लगा दिया गया। बहुत सारे आग, ऐसी आग लगी कि आग यहाँ तक कि आसमान को छूने लगी, इतनी बड़ी बुलंद आग हो गई। तो उसके बाद सब लोगों ने ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से जो आग में डालना, इतनी बड़ी आग हो गई है, तो लिहाजा एक जो है चादर लेते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूला बनाते हैं, उसके चादर में डालकर जो है झूला बना करके, तो लिहाजा ऊपर से हाथ वगैरह बांध करके आग में फेंक देते हैं। और जब आग में फेंक रहे थे उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह ही मेरे लिए कारसाज है। तो लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भरोसा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल देखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जा रहा था, उन्होंने ये कहा कि आप बुतों की इबादत ना करो, या ये तो बुत जो है ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिर्क के खिलाफ उन्होंने लड़े, अकेले लड़े, लेकिन अकेले लड़ने के बाद उनको ये सलाह दिया गया कि उनको जो है आग में डाल दिया गया। और यहाँ तक कि जब आग में डाल दिया गया तो उन्होंने ये दुआ की, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अय अल्लाह तू मेरे लिए कारसाज है और तू ही जो है मेरी हिफाजत करेगा। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया तो इब्राहिम बाज़ रिवायतों के अंदर आता है, एक बारिश को बुझाने वाला फरिश्ता कहता है कि इब्राहिम आप हुक्म दो, हम चुटकी में आग बुझा देंगे। फरिश्ता जो है बारिश को नाजिल करने वाला फरिश्ता कहता है, अय फरिश्ते आप, अय इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप हुक्म दे, हम जो है आग को ठंडा कर देंगे। और एक रिवायत में आता है, और एक फरिश्ता कहता है, इब्राहिम आप हुक्म दो कि आपको जो है हम आग को जो है बुझा देंगे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्त, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह जो चाहता है वही करता है, मुझे भरपूर यकीन है अल्लाह तबारक व तआला मुझे ज़रूर ब ज़रूर साथ देगा। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, फौरन अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक आयत नाजिल करता है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, अय आग तू ठंडी हो जा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से। तो लिहाजा आग ऐसी ठंडी हो जाती है, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं जलते, बल्कि जो हाथ में रस्सी वगैरह बांधे हुए थे वही जल जाती है बसलामत, सही सलामत। ना जो है इतनी ठंडी हो जाती है कि जितनी जो है एकदम फ्रिज जैसा, एकदम कूल है, लेकिन एकदम ठंडी भी नहीं होती और एकदम जो है गर्म नहीं, एकदम मीडियम दरमियान जो है आग हो जाती है बस सलामत। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों के सामने जो है सही सलामत निकल जाते हैं। पूरी मजमुआ जमा हुआ था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की दावत देने की वजह से, हक बात लोगों के सामने बताने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। पूरे लोगों के सामने से जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकल गए और सही सलामती के साथ निकल गए। लोग हैरान परेशान रह गए। तो लिहाजा बताने का मकसद ये है कि तौहीद की बात बता रहे, एक अल्लाह तबारक व तआला की बात बताते रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बचा लिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसके बाद देखिए जब ये चर्चा हुआ गाँव के अंदर, जो है ये चर्चा हुआ, तो एक नमरूद बादशाह था, बड़ा बादशाह था। वो बादशाह के पास जो है बहुत बात पहुँच जाती है कि ये जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा जो है कारनामा दिखा चुके हैं, ये एक ऐसा मोजज़ा जो है लोगों के सामने दिखा चुके हैं। तो लिहाजा बादशाह जो है उनके दरबार में बुलाता है। नमरूद एक बहुत खतरनाक बादशाह था और वो बादशाह जो है अपने आप को अल्लाह कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मैं ही गॉड हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं जो है जिंदा भी कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्त, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह अपने दरबार में बुलाया
اور پوچھے کیا تم جو ہے معجزہ ایسا معجزہ دکھا چکے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اے بادشاہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، ایک اللہ رب العالمین ہے، تمہارا اور ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک وہ کیسے؟ تو لہٰذا دو سپاہیوں کو لاتا ہے، ایک جو ہے لاچار غریب تھا اور اس ایک آدمی کو مار دیتا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے مجموعہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، ایک آدمی کو لاتا ہے اور دو آدمیوں کو لایا جاتا ہے، اور ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے اور ایک آدمی کو چھوڑ دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں بھی قتل کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ پاگل بادشاہ ہے، یہ پاگل بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تو وہ ایسی چیز کر کے دکھا، اگر تیرے پاس دم ہے، اگر تیرے پاس طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالی مشرق سے سورج کو طلوع کر کے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورج جو ہے مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اگر تو اللہ ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں ڈبو کر دکھا۔ بادشاہ جو ہکا بکا رہ گا، ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ تو لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو لہذا بادشاہ نے کہا یہ ایسی باتیں مجھے مت بتا، تو ایسا کر، میرے پاس اتنی فوج ہے، تیرے پاس کتنی فوج ہے، تو لا، لہذا جنگ کریں گے، کون جیتا ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ ہے، وہ جو ہے بادشاہ ہے۔ تو لہذا ٹھیک ہے، وہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات کو تسلیم کر لی۔ دیکھیے یہاں ایک واقعہ بتاتا ہوں، مزے کی بات ہے۔ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ہلاک کر دیا، تو لہذا میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ان کے فیور میں کون بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ توحید کی بات کو بتا رہے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو بتا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے لڑ رہے ہیں شرک کے خلاف، کون بھی جو ہے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کون بھی جو ہے ان کو ان کے جی میں جی ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس شرط کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میں نے جو ہے بادشاہ کے پاس ہاں تو بول دیا، میرے پاس کچھ بھی لشکر نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، میں کیسا کرنا ہے اللہ، میں تیرے ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، اے اللہ میں کس طریقے سے اس بادشاہ کے ساتھ جیتنا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھروسہ رکھ کر کے دیکھیے، ایمان ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسا ہونا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم ہم تمہیں جو ہے جتا کر رہیں گے، اے ابراہیم ہم تمہیں جو ہے جتا کر رہیں گے، بس تم تیار رہنا، تم جو ہے میدان میں اکیلے جاؤ، ہم تمہارے پیچھے ایسے لشکر کو بھیج دیں گے، وہ اس کے بادشاہ کے تمام لشکر کو جو ہے ختم کر دے گا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لشکر ایسا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کوئی بھی یعنی ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مچھر کا لشکر بھیجا، ایسے مچھر کا لشکر کہ اگر وہ مچھر جو ہے اوپر بیٹھ جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتے تھے۔ اتنی نمرود کی فوج تھی، اور اتنی فوج تھی، اس کے پاس اتنے گھوڑے تھے، اتنے اونٹ تھے، اور اتنی بڑے فوج کو لے کر جو ہے بادشاہ صبح آیا۔ جب سورج نکلتا تو جنگ شروع ہوتی تھی، اور صبح اٹھ کر جو ہے بادشاہ آیا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے آ کر میدان میں کھڑے ہو گئے، اور نمرود بادشاہ ساری فوج کو لے کر جو ہے آ کر سامنے کھڑے ہو گیا۔ پوری فوج ایک طرف ٹھہری ہوئی ہے، ادھر بھی گھوڑے ایک طرف ٹھہرے ہوئے ہیں، پوری فوج کو لے کر آئے، اور بادشاہ صرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں۔ دیکھ کر سب دن ہنسنے لگے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ٹھہرا، ہم کس کے ساتھ لڑنا ہے، نہ اس کی فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین تو ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے، نمرود بادشاہ بھی جو ہے سامنے ٹھہرا، اے ابراہیم تمہاری فوج کہاں ہے؟
تو جب جنگ شروع ہوتی تو سورج نکلنے کے بعد جنگ شروع ہو جاتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، اب سورج نکلنے کے بعد میری فوج آئے گی. تو لہذا جب سورج نکلا تو میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مچھر کو بھیج دیا، ان کے اوپر جو ہے مچھروں کو بھیج دیا کہ جہاں جہاں جس لشکر کے اوپر مچھر کو بیٹھتے تھے وہ مچھر بیٹھتے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے ہلاک و برباد ہو جاتے تھے. پوری فوج جو ہے تباہ و برباد ہو گئی. تو لہٰذا بادشاہ جو ہے ہکا بکا رہا دیکھے رہے، کہاں ہے تمہاری فوج، کہاں ہے، جو ہے پورے جو ہے نیچے یعنی گر کر جو ہے ٹوٹ کر پڑ گئے ہیں، پوری فوج ہلاک و برباد ہو گئی ہے. بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، یہ کیسی فوج ہے تمہاری، کیسی فوج ہے، یہ پورے جو ہے ہلاک و برباد ہو گئے. تو لہٰذا میرے محترم دوست جب سارے ہلاک و برباد ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر جو ہے میرے محترم دوستو بادشاہ کے نمرود بادشاہ کے ناک میں جو گھس جاتا ہے. گھسنے کے بعد جو ہے میرے محترم دوستو ایسا جو ہے اس کو وہ بادشاہ پاگل کی طرح کرنے لگتا ہے. تو میرے محترم دوست وہ جو ہے اپنے دربار میں جاتا ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، اس کو ایسا مارا جاتا ہے اور اس کو 4-5 سال تک جو ہے چپل سے مارا جاتا ہے. اور اس کو جو ہے ایسے لوگ باڈی گارڈ لوگ جو ہے اس کو دماغ کو مارتے رہتے ہیں، پھر بھی جو ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ وہ آدمی مار کھا کر جو ہے وہ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بھی لنگڑا مچھر جو ہے ناک میں گھس کر جو ہے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے وہ پوری زندگی بھر جو ہے وہ تکلیف اٹھا کر ایسی موت مر جاتا ہے. میرے محترم دوستو پتہ ہے چلا خدائی کا دعویٰ کرنے والے میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کو دکھا دیتا ہے. خدا جو ہے کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، ہم اسی کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. تو میرے محترم دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر سے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. گھر کے اندر جو ہے لوگوں اپنے باپ کو سمجھاتے رہے، اے میرے ابا جان آپ ان بتوں کی عبادت نہ کرو. قوم کے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے، شرک سے روکتے رہے. لیکن میرے محترم دوستو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ دیے. تو لہٰذا یہ اور بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ بھی جو ہے بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے بچوں کو اے اللہ تو یہ بچے معصوم بچے ہیں، اے اللہ ان کے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ تو جو ہے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے توحید یعنی عقید توحید ان کے دلوں کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو جو ہے جانتا ہے یہ بچے معصوم ہیں، ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اے اللہ ان بچوں کو صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ہمیں بھی جو ہے توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما اور صرف تیری عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر